بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم غزوہ ہند کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو احادیث مبارکہ کی روشنی میں کی جائے گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، کوئی کہتا ہے آئندہ ہوگا، ابھی نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے ہی وجود میں آیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ غزوہ ہند پاکستان کی فوج کرے گی۔ تو اس میں درست بات کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے سچے دوست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تکون فی ہذہ الامۃ بعث الی السندھ والہند، اس امت میں ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ سندھ کی طرف، ہند کی طرف ایک لشکر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں۔ اگر میں زندہ بچ گیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو السنن المجتبیٰ میں موجود ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ، اگر میں نے غزوہ ہند کو پایا تو میں خود لڑوں گا، ومالی اور اپنا مال بھی خرچ کروں گا۔ فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، اگر مجھے قتل کر دیا تو میں شہداء میں سے بہترین شہید قرار پاؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ صحابی رسول بھی غزوہ ہند میں شرکت کی خواہش رکھتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی قد احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جہنم سے آزاد فرما دیا۔ ایک لشکر اصابۃ تغزو الہند، ایک لشکر جو کہ ہند میں جہاد کرے گا، اور ایک لشکر جو مع عیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ فرمایا ان دونوں لشکر کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو پتہ چلا غزوہ ہند کی کتنی اہمیت ہے۔ ابھی بھی سوال باقی ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے؟ اس کا جواب اگلی حدیث مبارکہ سے مل جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ غزوہ ہند کی فضیلت ہے۔ اب یہ سوال کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہوگا، اس کا جواب نعیم بن حماد کتاب الفتن، یہ
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لشکر ہندوستان میں لڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوگ لوٹیں گے تو عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ جو غزوہ ہند کی فضیلت آئی ہے، غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، تو اس غزوے سے مراد قرب قیامت میں ایک غزوہ ہوگا وہ مراد ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو لوگ لڑیں گے تو وہ عیسیٰ پھر بعد میں لوٹ کر شام جائیں گے تو وہاں پر عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ لہذا یہ کہنا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے سراسر غلط ہوگا۔ اب رہا یہ سوال، کیا پاکستان اسی لیے بنا ہے کہ غزوہ ہند اس نے کرنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی ذہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی اس غزوے میں شرکت کی سعادت ملے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں پاکستان کے متعلق یہ بات ہو۔ دنیا کب تک رہے گی اور آئندہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے افواج غزوہ ہند لڑے گی یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ ایسی بات احادیث میں موجود نہیں۔ ہاں ہم دعا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے افواج لڑے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہمارے پاس بہترین فوج ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں، باقی اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور ہم کب تک زندہ ہیں اور کب چلے جائیں گے اور غزوہ ہند کب ہوگا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قرب قیامت ہوگا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو چکا ہوگا، یا عیسیٰ ابن مریم کا غزوے کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔